الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم. ماہ رمضان بالکل قریب آ گیا ہے. شعبان کی 27 تاریخ ہے, کل جمعرات ہے 28 تاریخ, جمعے کو 29 تاریخ ہوگی. اگر چاند 29 تاریخ کے گزرنے کے بعد ہوتا ہے تو سنیچر کو روزہ ہوگا, اور اگر چاند سنیچر کو دیکھا جاتا ہے تو اتوار کو روزہ ہوگا. جس کو ہم روزہ کہتے ہیں, قرآن پاک میں اس کو الصوم کہا گیا ہے. جہاں تک رمضان کا تعلق ہے, قمری مہینوں میں سے رمضان ایک مہینے کا نام ہے. جس طرح شمسی مہینے 12 ہیں, ویسے قمری مہینے بھی 12 ہیں. نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کیا گیا ہے کہ 12 مہینے رکھے گئے. اللہ چاہتا تو 10 مہینے ہوتے, اللہ چاہتا تو 14 مہینے ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام طے کیا گیا ہے. انسانوں کے سمجھ میں یہ نظام آیا تو انہوں نے سال کی اس طرح 12 مہینوں پر تقسیم کیے, اور شمسی تقویم اور جنتری میں جو مہینے ہیں ان مہینوں کے دن متعین ہیں, اور اسی طرح قمری مہینوں کے دن بھی متعین ہیں. کون سا مہینہ 29 کا ہوگا, کون سا مہینہ 30 کا ہوگا, یہ تقویم کے اعتبار سے اور جو فلکیات کی سائنس ہے, قمری تقویم سے متعلق جو سائنس ہے, اس کے نقطہ نظر سے مہینوں کے دن طے شدہ ہیں. کون سا مہینہ 29 کا اور کون سا 30 کا. میں نے آج اس موضوع پر دن میں 12:30 بجے گفتگو کی تھی. رؤیت ہلال کا جو موضوع کہلاتا ہے اور جو بڑا ہنگامی موضوع بن جاتا ہے, خاص طور پر رمضان المبارک میں اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ 3 مہینوں میں اس کی بڑی ہنگامہ آرائیاں رہتی ہیں, اور رؤیت ہلال کمیٹیاں بیٹھتی ہیں, اور جم غفیر بھی آسمان کو گھور گھور کر دیکھتا ہے, اور اس کے بعد اگر کھلے طور پر چاند نظر آ گیا تو بس پھر خوشیاں منائی جاتی ہیں. لوگوں کی طرف سے ہی گویا کہ اعلان ہو جاتا ہے, اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر رؤیت ہلال کمیٹی کے افراد غور و فکر کرتے ہیں, اور جو ان کے پاس شہادتیں آتی ہیں, خبریں آتی ہیں, ان پر غور کر کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام طے کیا گیا ہے, اور اس نظام کو انسانی زندگی میں منضبط کرنے کے لیے ایک سال کے دن طے ہوئے ہیں, مہینوں کے دن طے ہوئے ہیں, مہینوں کے نام رکھے گئے ہیں. جہاں تک تعلق ہے قمری تقویم کا, چاند والی جنتری کا جہاں تک تعلق ہے, جس پر عربوں کے ہاں عمل تھا اور دنیا میں بہت سی قوموں میں اس پر عمل رہا ہے, کیونکہ دنوں کا تعین قمری تقویم سے آسانی سے ہوتا رہا. جو لوگ بدویانہ زندگی گزارتے تھے, صحرائی زندگی گزارتے تھے, جن لوگوں کے پاس علم نہیں تھا, سائنس نہیں تھی, وہ تو فضا پر نگاہ ڈالتے, افق پر دیکھتے کہ چاند پہلے دن کا ہے یا دوسرے دن کا ہے یا تیسرے دن کا ہے. تو چاند کے گھٹنے اور بڑھنے اور وہ کتنے دن کا ہے, اس کا ایسا فہم لوگوں میں پیدا ہو گیا تھا کہ وہ چاند کو دیکھ کر تاریخ بتا دیتے تھے. ظاہر ہے کہ یہی چاند جو ہلال کی شکل میں نمودار ہوتا ہے, بڑھتے بڑھتے بدر کامل بنتا ہے, اس کی جو پوری ٹکیا ہے وہ نظر آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ ڈھلتا ہے, اور ڈھلتے ڈھلتے پھر ہلال کی شکل اختیار کر لیتا ہے, اور کچھ وقت کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس کا ظہور ہوتا ہے. تو یہ جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے
ستاروں اور سیاروں کا اور چاند و سورج کا نظام بنایا ہے، اور وہ گردش کا نظام ہے، اپنے مدار پر بھی یہ کرے گردش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لونر اور سولر سسٹم میں بھی یہ گردش کر رہے ہیں۔ تو چاند زمین کے گرد گردش کر رہا ہے، اور سورج کے گرد زمین گردش کر رہی ہے، اور اسی طرح جتنے بھی سورج ہیں اور ان سورج کے جو سسٹم ہیں بے شمار ہیں، بے انتہا ہے، ان کے شمار تک انسان کا علم پہنچا ہی نہیں ہے۔ بس کبھی کبھی یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ کسی صحرا اور ریگستان میں ریت کے جیسے ذرے ہیں، ویسے سمجھیے کہ اس فضائے بسیط میں ستارے ہیں اور سیارے ہیں اور کہکشائیں ہیں، ان گنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو 12 مہینے عطا فرمائے ہیں۔ اب 12 مہینے محرم سے شروع ہوتے ہیں، یہ ایک معمول تھا۔ عربوں میں محرم سے سال کو شروع مانا گیا، یہ اسلام کا دیا ہوا کوئی حکم نہیں ہے۔ اسلام نے بھی اس نظام کو باقی رکھا جو نظام عربوں میں اس سلسلے میں رائج تھا، اور اسی لیے جب یہ بات طے ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو تاریخ کے لیے بنیاد بنایا جائے، تو ہجرت تو ربیع الاول میں ہوئی تھی، لیکن کیونکہ سال شروع ہوتا تھا محرم سے، اس لیے محرم سے اس کا تعلق قائم کر دیا گیا، اور ہجرت کی جو تاریخ ربیع الاول تھی اس کو خارج کر دیا گیا، تاکہ جو سال کا نظام ہے متعارف ہے، متداول ہے، اور سارے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ یہ بھی ایک بات اسی موقع پر یاد رکھنے کی ہے کہ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ ہر چیز کی بیخ کنی کر دے۔ اس موضوع پر بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تو بہت اچھا لکھا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ، کہ اسلام اس کے لیے آیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ امالہ کرے، ازالہ کم سے کم کرے، یعنی کوئی چیز اگر ایسی ہے کہ اس کو دور کرنا ضروری ہے، مٹا دینا ضروری ہے، تو اس کا تو ازالہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو تھوڑا سا رخ دوسرا دے دیا جاتا ہے، مثلا کسی چیز کا رخ مشرکانہ تھا تو موحدانہ بنا دیا گیا، کسی چیز کا رخ کافرانہ تھا تو مؤمنانہ بنا دیا گیا، کسی چیز کا استعمال شر میں ہو رہا تھا تو خیر کے ساتھ اس کو وابستہ کر دیا گیا۔ جو رسمیں ہوتی ہیں، رسمیں اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں، اور قرآن پاک میں کثرت سے لفظ معروف کا استعمال کیا گیا ہے۔ معروف کا مطلب ایک رسم ہی ہوتا ہے، لیکن جو اچھی رسم ہے وہ معروف کہلاتی ہے، جو بری رسم ہے وہ منکر کہلاتی ہے۔ تو اسلام نے لوگوں کے درمیان جو رواجات ہوتے ہیں، لوگوں کے درمیان جو چیزیں معروف ہوتی ہیں، لوگ جن چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، ان سب کو اکھاڑ کر پھینکنے کا کام اسلام نے نہیں کیا ہے، بلکہ عربوں کی جو اچھی رسمیں تھیں، جو اچھے رواجات تھے، وہ باقی رکھے گئے۔ اور بہت سے احکام میں جب یہ کہا گیا کہ عرف کو اور معروف کو اختیار کیا جائے، یا اچھی عادت ہے اس کو اختیار کیا جائے، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ پوری زندگی کو ادھیڑ کے پھینک دیا جائے، نظام درہم برہم کر دیا جائے۔ انسانی زندگی میں یہ عمل بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور مضر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی مثبت باتیں بھی منفی بن جاتی ہیں۔ یہیں سے یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کے کسی مذہب میں، دنیا کی کسی تہذیب میں، دنیا کی کسی قوم میں، دنیا کے کسی دور میں اگر کوئی اچھی بات ہے، اچھی بات رائج ہے، کوئی اچھی عادت ہے اور کوئی اچھا خیال ہے، تو اس کو اسلام اختیار کرتا ہے، اس کی ترویج کرتا ہے، اس کی تردید نہیں کرتا ہے۔ ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اختیار کرنے کے بارے میں بہت سی دلیلیں ہیں۔ ان میں بڑی اہم بات جو کہی گئی ہے وہ یہ کہ الحکمت ضالۃ المؤمن ان وجدها فهو احق بها، کہ حکمت اور دانشمندی کی بات مسلمان کا، مومن کا گمشدہ مال ہے، جہاں ملے اسے لینا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہم کو مہینوں کا عطا کیا ہے، 12 مہینوں کا نظام، اس میں ایک مہینے کا اللہ کی طرف سے اس لیے انتخاب کیا گیا، تدریب کا مہینہ قرار دیجیے۔ تدریب اور تربیت اور ٹریننگ کے ملتے جلتے معنی، تو ایک مہینے کا انتخاب کیا، جس سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ 11 مہینوں کی اصلاح کے لیے اور 11 مہینوں کو بہتر بنانے کے لیے ایک مہینہ کافی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر ترتیب طے کی جائے،
اسی ترتیب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اگر کوئی بھی نظام چلانا چاہیں، 1 مہینے کا، کم کا، بیش کا، تو ہمیں اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جو کورس ہم متعین کر رہے ہیں اس میں 12 سے 1 کا لحاظ رکھا جائے کہ کم از کم 12 میں 1 کی جو مقدار بنتی ہے اس مقدار کو یہ سمجھا جائے کہ اس میں بہتر تربیت ہو سکتی ہے۔ اگر اس پر پورا فوکس کیا جائے، پوری توجہ مبذول کی جائے تو بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ بہرحال عربوں میں جو نام معروف تھے کہ محرم اور صفر اور ربیع الاول اور ربیع الثانی اور جمادی الاول اور جمادی الاولی اور جمادی الثانیہ اور رجب اور شعبان اور رمضان اور شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ جو مہینوں کے نام ہیں، یہ نام بھی اپنا ایک پس منظر رکھتے ہیں، اور ہر نام کے پیچھے عربوں میں جس وقت وہ نام تجویز ہوا، جس وقت وہ نام استعمال ہوا، اس وقت کا ایک خاص پس منظر تھا۔ اس پس منظر میں وہ نام سامنے آ گیا۔ مثلا رجب کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں تعظیم کے اور خوف کے اور ہیبت کے، لہذا چونکہ رجب کی بڑی تعظیم کی جاتی تھی عربوں میں، اس زمانے میں حملے وغیرہ بند کر دیے جاتے تھے، اور یہ مانا جاتا تھا کہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ عمروں کی ادائیگی کے لیے ہے، اس لیے اس کا خاص احترام تھا۔ جیسے ذوالحجہ کا احترام تھا، جیسے محرم کے معنی ہے اس کے جس میں ممنوع قرار دے دیے جائے، ہر غلط چیز کو حملے ممنوع قرار دے دیے گئے تھے۔ اور اس اعتبار سے جو نام تجویز کیے گئے، شوال کے معنی ہیں بلند کرنے والے کے، اور شعبان کے معنی ہیں متفرق ہو جانے کے، یعنی اس میں یہ مفہوم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو مفہوم ہے مہینوں کے ناموں کے اندر، ان کے پیچھے کا ایک تاریخی پس منظر ہے، لہذا کسی وقت کوئی بات ملحوظ رکھی گئی۔ اسی طرح رمضان، رمضان کے معنی ہیں بہت جلتا ہوا، بہت زیادہ گرم اور جھلسا دینے والا، لہذا رمضان کا یہ جو نام تجویز ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سخت گرمی میں جب یہ مہینہ پڑا اور اس کا نام تجویز ہوا، تو اس وقت کا جو پس منظر تھا وہ سخت گرمی کا تھا، جس میں راستے پر چلنے سے پیر جلنے لگتے تھے۔ ترمد الفصال کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے کہ اونٹنی کے جو بچے ہوتے ان کے پیر جلنے لگتے، یعنی چلنا راستے پر، خاص طور پر جو پتھریلا راستہ ہوتا، مشکل ہوتا۔ تو اب رمضان کا یہ جو نام ہے اسلام نے نہیں رکھا ہے، یہ پہلے سے نام معروف چلا آ رہا ہے، لیکن اس نام کے پیچھے کا جو بھی پس منظر ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور جو لوگ اس نام کو وضع کرنے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ لیکن جو بات ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ اللہ نے 12 مہینوں میں سے جس مہینے کا انتخاب فرمایا، اس مقصد کی خاطر کہ دنیا کے لیے آخری نظام طے کیا جائے، آخری نبی کی بعثت ہو، آخری کتاب اتاری جائے، آخری وحی نازل کی جائے، آخری دین دے دیا جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا انتخاب کیا جس کا نام رمضان تھا، ہے اور رہے گا۔ اب قرآن پاک میں دیکھیے سورۃ البقرہ میں جہاں روزے کے احکام بیان کیے گئے ہیں، ایک آیت کریمہ انہی آیات کے آغاز کی میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے ایمان والو، تم پر صوم، جس کو ہم روزہ کہتے ہیں، تم پر فرض کر دیا گیا جس طرح کے تم سے پہلے جو امتیں، ملتیں، قومیں گزری ان پر بھی اس کو لازم کیا گیا تھا، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ اور گنے چنے دن ہے، ظاہر ہے کہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ایک معمولی مقدار ہے، بڑی مقدار نہیں ہے۔ عام طور پر ایک گھبراہٹ سی ہوتی ہے جب رمضان آ رہا ہوتا کہ 1 مہینے تک کھانے کے معمولات سارے بدل جائیں گے، دن میں بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا۔ تو یقیناً انسان کی جو طبیعت ہے اور کھانے پینے کی جو عادت ہے، جو معمول ہے، وہ جب متاثر ہونے والا ہوتا ہے تو اس کا طبیعت پر اثر پڑتا ہے، ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ حکم ذکر فرمایا وہاں خاص طور پر انسان کی نفسیات کو مخاطب کر گنے چنے دن ہے، یعنی یہ مت سمجھو بہت لمبی مدت ہے۔ 12 مہینوں میں سے دیکھو کہ یہ کتنا مختصر سا حصہ ہے،
ایک مہینہ ہے جو گزر جائے گا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے اور شروع ہونے پر ایک بھاری پن محسوس ہوتا ہے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پہلا عشرہ گزرتا ہے کہ لگتا ہے کہ دوسرا عشرہ بھاگنے لگا، اور تیسرا عشرہ آتا ہے تو بس اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ گیا اور عید کی آمد ہے۔ یہ کہ دن بہت تیزی سے گزرتے ہیں، اور پھر جو گزر گئے دن ان دنوں کو انسان یاد کرتا رہ جاتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے جب انتخاب فرمایا کہ اس میں دین کا نظام عطا کیا جائے، تو اس دین کے نظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مہینے کی ایک شب کو قرآن پاک کے نزول کے لیے منتخب فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن پاک کا جو نزول ہے وہ سب سے بڑا انقلابی عمل تھا۔ قرآن پاک نے ایک نئے دین کو متعارف کرایا، اور نئے دین اس معنی میں کہ جو اس وقت متعارف نہیں تھا، ورنہ حضرت آدم بھی اسلام ہی کو لے کر آئے، اور جتنے پیغمبر تھے سب نے اسلام کی دعوت دی، بلکہ اسلام اپنی حقیقت کے اعتبار سے زمین و آسمان کا مذہب ہے، فرشتوں کا مذہب ہے، اس کائنات کا مذہب ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے جس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا۔ اب جو ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی من الہدی والفرقان، رمضان کا قرآن پاک اتارا گیا، اور قرآن پاک کو پوری انسانیت کے لیے گائیڈ بک بنایا گیا، اور اس میں پھر دلائل بھی فراہم کر دیے گئے، وضاحتیں کر دی گئیں، کھول کھول کے بات کی گئی، اور حق و باطل کے درمیان فرق قائم کر دیا گیا، تمیز پیدا کر دی گئی۔ تو ہدایت کا جو مقصد ہوتا ہے قرآن کے ذریعے بنیادی طور پر پورا کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا گیا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم نے آپ کو یہ نصیحت عطا کی ہے، یہ قرآن آپ کو دیا ہے، یہ ذکر آپ پر نازل کیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے خود تفصیل کے ساتھ وضاحت سے بیان کر دیں کہ کیا چیز اتاری گئی ہے، اور پھر اس پر لوگ غور بھی کریں، عبرت حاصل کریں اور سمجھیں۔ یہ بات جو ہے سورۃ البقرہ میں روزوں کے احکام کے بیان کے ہی سیاق میں فرمائی گئی کہ رمضان کا صیام سے کیا تعلق ہے، اور رمضان کا پھر قیام سے کیا تعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نقل کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے، اور رات میں اس کا قیام یعنی نماز کا جو پڑھنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک رضاکارانہ عمل بنایا، جس کو تطوع کے لفظ سے ادا کیا گیا۔ تو رمضان مبارک کا جہاں تک تعلق ہے، کیونکہ وہ ایک تربیتی مہینہ ہے، اس لیے اس تربیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے عجیب انتظامات ہوتے ہیں جن کے بارے میں صرف اتنی بات یاد رکھی جائے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، اور بھی متعدد صحابہ سے اس مضمون کی حدیث منقول ہے کہ اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، اور ایک روایت میں اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الرحمہ، رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جو سرکش بہت خطرناک قسم کے شیاطین ہوتے ہیں ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ حضرت قاضی عیاض ایک بہت بڑے سیرت نگار بھی ہیں، اور فقہائے مالکیہ میں ان کا شمار ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مجازی تعبیر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی حجت اللہ البالغہ میں یہی ذکر کیا ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ باقاعدہ دروازے بند ہوتے ہیں، تالے لگ جاتے ہیں، بلکہ جنت کے دروازے کھلنے کا مطلب ہے رحمت الہی کی بہار آتی ہے۔ دوزخ کے دروازے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شر کے راستے روک دیے جاتے ہیں۔ شیطانوں کو باندھ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، اور ایک ایمان کی بہار کا موسم آتا ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ واقعتاً اللہ کی طرف سے پولیس شیطانوں کو پکڑتی ہے اور ان کو زنجیروں میں باندھتی ہے اور پھینکتی ہے، یہ ایک تعبیر استعمال کی گئی ہے مجازی۔
حقیقی معنی بھی ہو سکتے ہیں، دونوں طرح کی رائے علماء کرام کی ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں، لیکن اتنی بات بہرحال طے شدہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو رمضان المبارک میں عمل ہوتے ہیں، ایک طرف ایک بڑی تبدیلی آتی ہے، ایمان کا سیزن آ گیا، عبادت کا سیزن آ گیا، روزوں کی بہار آ گئی، تراویح پڑھی جا رہی، وہ لوگ جو 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے تھے وہ رمضان المبارک میں تراویح پڑھتے ہیں، 20 رکعت اس کی پڑھتے ہیں، وتر پڑھتے ہیں، پھر نفلیں پڑھتے ہیں، ایک شوق و ذوق پیدا ہوتا ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ جو شراب و کباب میں رہتے تھے وہ لگتا ہے کہ توبہ کر چکے ہیں، اور ایک ایسی تبدیلی نمایاں طور پر نظر آتی ہے، پوری دنیا میں نظر آتی ہے، جو بے ساختہ ہے، جس سے لگتا ہے کہ عالم بالا میں اور کائنات کے نظام میں کوئی بھونچال آیا ہے، کوئی بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے، ورنہ یہ تغیر کیسے پیدا ہو گیا؟ اور یہ تغیر ظاہر ہے کہ کسی عالم کی تقریر سے نہیں ہوا ہے، کسی واعظ کے بیان سے نہیں ہوا ہے، وہ تو بیانات سال بھر ہوتے ہیں اور ہر طرح کے ہوتے ہیں، پوری قوت سے ہوتے ہیں، لیکن وہ اثرات مرتب ہی نہیں ہوتے۔ رمضان آتا ہے تو جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ ہاں، ساتھ ہی ساتھ ایسے بھی بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو رمضان میں بھی شراب پیتے ہیں، رمضان میں برائیاں کرتے ہیں، رمضان میں فلمیں دیکھتے ہیں، رمضان میں سیریل دیکھنے میں لگے رہتے ہیں، خاص طور پر عالم عربی کے جو بدماش اور عیاش اور مجرم لوگ ہیں، وہاں کی ظالم اور مجرم اور عیاش حکومتیں ہیں، وہ رمضان کی راتوں میں سیریلز میں لوگوں کو مشغول کر دیتی ہیں۔ اور اب کی خطرہ یوں بھی زیادہ ہے کہ جب تراویح اہتمام سے نہیں ہوگی، چند لوگ صرف تراویح پڑھ لیں گے اور بہت سے لوگ گھروں پہ رہیں گے اور گھروں پر وہ اہتمام بھی نہیں کر سکیں گے، تو نتیجہ پھر اس کا یہی ہوگا کہ یہ جو حکومتیں ہیں لوگوں کو مشغول کرنے کے لیے کہ ان کا ذہن بانٹ دیا جائے، مشغول کر دیا جائے، سیریل چلائے جائیں گے اور لوگ ٹی وی دیکھنے میں مشغول رہیں گے۔ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان حدیثیں جن میں کہ صرف سرکش شیطان، بہت سرکش، بڑے خطرناک شیطانوں کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہے، بقیہ جو عام شیطان ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ اگر سارے شیطان بند ہوتے ہیں تو انسانی شیطان تو بند نہیں ہوتے۔ انسانی شیطان بعض وقت ان شیطانوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، اور ہم اپنی نگاہوں سے جو شیطنت دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، چاہے وہ ظالم حکمران ہوں، چاہے وہ میڈیا کے بگڑے ہوئے لوگ ہوں، چاہے وہ عیاش ہوں، چاہے وہ فلم کار ہوں، اور چاہے وہ فاسق ہوں، فاجر ہوں، شرابی ہوں، جواڑی ہوں، بے شمار لوگ ہیں ایسے کہ جن کا یہی حال رہتا ہے، بلکہ وہ اپنے فتنے اور بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ رمضان میں خوب سیریل چلائے جاتے ہیں، اور سیریل بھی بے حیائی کے چلائے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے دن میں روزہ رکھا، رات میں اس کے روزے کی بخیہ ادھیڑ دی جاتی ہے۔ جس نے تراویح پڑھی اور خوب دعائیں کی، پھر وہ جب ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہے اور اریاں تصویریں دیکھتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کافرانہ بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر ایمان باقی نہیں رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے دن تو روزے میں گزار لیا، لیکن اس کا دن جو روزے میں گزرتا ہے وہی پھر اس کے بعد جہاں رات شروع ہوئی اس کے روزے کا حشر بگاڑ دیا جاتا ہے، اس کی درگت بنا دی جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے رمضان جب پورا ہو جاتا ہے، یعنی وہ تربیتی کورس پورا ہوتا ہے، عید کا دن آتا ہے، کہ وہی مسجدیں جو بھری تھی تراویح کی نماز میں، اب وہ مسجدیں ایسی خالی ہوتی ہیں کہ عید کے دن بے شمار لوگ، اکثریت فجر کی نماز نہیں پڑھتی، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی نماز نہیں پڑھتے، عصر کی نماز نہیں پڑھتے، یعنی اس کا مطلب کورس ناکام، لوگوں نے جو عمل کیا وہ اس کو رسم بنا دیا۔ شیطان اتنا عیار و چالاک ہے، اور انسان کو بھی اس نے یہ عیاری اور چالاکی ایسی سکھا دی کہ جو تربیت کا جو کورس کرایا گیا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ اس لیے رمضان ابھی شروع ہونے والا ہے، قسم کھا کے لوگ طے کر لیں کہ رمضان اس مقصد سے گزاریں گے جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب فرمایا۔ قرآن پاک کا نزول ہو یا روزوں کی فرضیت ہو، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے مربوط کر دیا۔ جب قرآن پاک کا تذکرہ ہوا تو فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو تقوی چاہتے ہیں، جو اس کی فکر میں ہیں، ان کے لیے قرآن گائیڈ بک ہے۔
ہر جاہل اور گدھے کے لیے نہیں ہے. خطاب قرآن کا ان سے ہے جو قرآن کے خطاب کے منتظر ہیں، جو چاہتے ہیں اپنا علاج، جو بیمار رہنا چاہتے ہیں، مرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ رحم نہیں کرتا. ایسے ہی جب رمضان کا ذکر ہوا، روزوں کا ذکر ہوا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض کیا کہ تم متقی بنو. تو تقوی مقصد قرآن، تقوی مقصد صوم. اور رمضان کا انتخاب نزول قرآنی کے لیے، اور رمضان کا انتخاب صوم کی فرضیت کے لیے، اور پھر قرآن سے مناسبت کی خاطر قیام اللیل کی اہمیت قرار دی گئی. حکم فرض کے درجے میں نہیں دیا گیا کہ امت پر بہت بڑا بوجھ نہ ہو جائے. اس لیے آج جو لوگ بات کر رہے ہیں گھر میں نماز پڑھیے گا، رمضان گھر پہ گزاریے گا، یہ کون سی نئی بات کہہ رہے ہیں؟ یہ صرف کورونا مرض کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ کورونا کی وجہ سے یہ حکم نہیں ہے. نماز جو فرض تھی جماعت کے ساتھ پڑھنی تھی، جب اس کا فیصلہ ہو گیا کہ اب جماعت کے ساتھ ہمیں ادا نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ اس وقت میڈیکل سائنس کا یہ مطالبہ ہے، اور اسی بنیاد پر دنیا میں جو عالمی ادارے صحت ہے اس کا مطالبہ ہے، اور تمام حکومتوں کا مطالبہ ہے، اس لیے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. وہ مسئلہ تھا جماعت کی نماز کا، وہ مسئلہ تھا جمعہ کی نماز کا. اتنی زبردست اہم ترین نماز کو ترک کر دیا. تو اب رمضان میں کیا وصیت و نصیحت کر رہے ہیں کہ بھائی گھر پہ رمضان میں تو گھر پہ رہنا ہی چاہیے. رمضان میں تو اپنی نفلوں کا اہتمام بھی گھر پہ کرنا چاہیے. ہاں فرض جیسے اور دنوں میں پڑھے جاتے تھے مسجد میں ویسے پڑھے جاتے، لیکن اب ان پر بھی پابندی ہے اور گھر پہ ان کو ادا کرنا ہو رہا ہے. تو تراویح کا جو مسئلہ ہے جس کو رسم بنایا گیا اور خوب مسجدیں بھری گئیں اور پھر عید آئی اور فرض بھی چھوڑ دیے گئے، تو اس وقت یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی کی طرف سے یاد کرنا چاہیے کہ تراویح ایک نفلی نماز ہے، اس کو گھر پر ہی ادا کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں ابی ابن کعب کی امامت میں مسلمانوں کو اکٹھا کیا تو بطور فرض کے نہیں کیا. وہ ظاہر ہے کہ شریعت کے بانی نہیں ہیں، وہ تو خود نبی کے امتی ہیں اور متبع ہیں. انہوں نے ایک تنظیم چاہیے کہ لوگوں کو منظم کر دیں، مربوط کر دیں. الگ الگ تتر بتر ہو کر لوگ اپنی جماعتیں کر رہے ہیں، ایک ہی مسجد میں بہت سی جماعتیں ہوں، یہ اچھی بات نہیں. لیکن اب ایسی صورتحال میں لوگوں کو تراویح گھروں میں پڑھنا چاہیے. میں نے ایک بیان دیا تھا کہ حافظ موجود ہو تو وہ امامت کرے اور لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، گھر کے مرد پڑھیں، عورتیں پڑھیں، بچے پڑھیں. اگر حافظ کوئی نہیں ہے تو پھر کوئی شخص بھی ایسا جو قرآن ناظرہ اچھا پڑھتا ہو وہ پڑھے اور قرآن ہاتھ میں لے لے یا کسی میز پر اسٹول پر اونچے اسٹول پر اس طرح رکھ دے کہ اس کے وہ صفحات دیکھتا رہے اور ایک ایک صفحے کو پلٹتا رہے. اس کی اجازت میں نے بتائی تھی کہ موجود ہے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین سے ثابت ہے کہ ان کے جو غلام تھے ذکوان، ان کی امامت میں وہ نماز پڑھتی تھی اور قرآن سامنے رکھ کر پڑھتے تھے اور دیکھتے تھے. تو بہرحال اس اعتبار سے یہ ایک اچھا تجربہ ہوگا کہ سارے گھر آباد ہو جائیں نماز میں، پورے گھر میں ماحول نماز کا بنے، قرآن کی تلاوت کا بنے. تلاوت الگ سے بھی کی جائے، نماز میں تلاوت سنی جائے، اور پھر یہ طے کر لیا جائے کہ یہ تربیت کا مہینہ ہے. جیسے کورونا وائرس میں بہت سے لوگوں کو ہاسپٹل میں رکھا جا رہا ہے تاکہ بیماری ختم ہو جائے، وہ شفا یاب ہو جائیں. جن کے بارے میں ذرا سا بھی خطرہ ہے ان کو کوارنٹائن کیا جا رہا ہے. تو اب رمضان بھی کوارنٹائن کے لیے ہے، اور رمضان میں کوارنٹائن روحانی طور پر کیا جاتا ہے، اسپریچولی کیا جاتا ہے. اس لیے کیا جاتا ہے کہ روح جو گدلی ہو جاتی ہے اور انسان کا باطن جو ناپاک ہو جاتا ہے، جو کورونا لگ جاتے ہیں. آج تو مصیبت یہ ہے کہ ایک طرف فلم کی دنیا کا کورونا ہے، فحاشی کا کورونا ہے، عیاشی کا کورونا ہے، غلط رسموں کا کورونا ہے، بدماشیوں کے کورونا ہے. یہ سارے کورونا یاد نہیں رہتے کسی کو، لوگ اندھے بہرے گونگے ہو جاتے ہیں. ایک جرثومہ یاد ہے جو جرثومہ جسم میں گھس رہا ہے اور اس کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں. حالانکہ جو اموات ہو رہی ہیں وہ ان سے کم ہو رہی ہیں جتنی اموات لوگ اغوا میں، لوٹ میں، غصب میں، چوری میں، ظلم میں اور بے شمار چیزوں میں جو اموات ہوتی تھی اور روزانہ اخبارات بھرے رہتے تھے. آج جو خبر دی جا رہی ہے صرف اس کو، لیکن اس موقع پر میں یاد دلاؤں گا، تمام بھائیوں سے کہوں گا کہ کورونا جو اخلاق کا ہے، جو اخلاق کو چاٹے جا رہا ہے، وہ کورونا جو معاشرت کو تباہ کر رہا ہے، وہ کورونا جو فرقہ واریت کا ہے، زہر عام کر رہا ہے، وہ کورونا جو عیاشی کا ہے، وہ کورونا جو جھوٹ کا ہے، مکر و فریب کا ہے. پہلے اس کا مقابلہ کر لو،
اور حکومتوں سے یہ کہوں گا کہ وہ حکومتیں جو شراب خانوں کو اجازت دیتی ہیں، جوئے کے اڈوں کی اجازت دیتی ہیں، جو فلموں کی گندی ناپاک اور کٹا کلچر والی فلموں کی اجازت دیتی ہیں، ان کا جو کورونا ہے، جب تک عوام اس کورونا سے مقابلہ نہیں کریں گے اس وقت تک قوم کا علاج نہیں ہوگا، کیونکہ جسم کی حیثیت وہ نہیں ہے جو آتما کی حیثیت ہے۔ جو ہمارا شریر کہلاتا ہے اس کے مقابلے میں آتما بہت بڑی چیز ہے، روح کو جو مقام حاصل ہے وہ جسم کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی یا دنیا کے کسی مذہب والے، سب یہی کہتے ہیں جب اپنی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں کہ آتما کی فکر کی جائے اور انسان بنے، مانوتا زندہ کی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، ظلم نہ کیا جائے، فرقواریت نہ ہو۔ یہ سارے بھوت ہیں، یہ چڑیل ہیں، یہ کورونا ہیں، یہ ایسے خطرناک کورونا ہے کہ قومیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اگر کسی قوم کے اخلاق تباہ ہو جائیں تو وہ قوم تباہ، اگر کسی قوم میں ظلم عام ہو جائے تو وہ قوم تباہ، اگر کسی قوم میں خیانت اور بددیانتی عام ہو جائے تو وہ قوم تباہ، اگر کسی قوم میں ڈرگس اور ہیروئن اور نشے آور چیزیں عام ہو جائیں تو وہ قوم تباہ۔ اس لیے اس کورونا کی مصیبت اور اس مارا ماری میں جس کا بڑا تذکرہ چل رہا ہے، لوگوں کو یاد کرنا چاہیے کہ وہ کورونا جو ہماری انسانیت کو چاٹ رہے ہیں، اخلاق ختم کر رہے ہیں، تہذیب کو مٹا رہے ہیں، زہر ہمارے اندر گھول رہے ہیں، وہ سانپ جو معاشرے میں پھیل گئے ہیں، ہر طرف کہیں ایک تیندوا نکل آیا، کہیں کوئی اگر کسی زو سے درندہ نکل آیا تو ساری آبادی پریشان ہو جاتی ہے۔ انہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ کتنے ایسے درندے ہیں جو ان کی تہذیب برباد کر رہے ہیں، جو ان کے امن کو برباد کر رہے ہیں، جو ان کی سلامتی کو برباد کر رہے ہیں، جو ملک کی وحدت کو برباد کر رہے ہیں، جو ملک کی بقیہ ادھیڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب سے بڑے کورونا وائرس ہیں۔ یہ ایک کورونا وائرس نہیں ہے، ابھی تو ایک کورونا وائرس ووہان سے چلا، چین کے ووہان سے چلا، پوری دنیا کو کھاتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن وہ کورونا جن کو بھلا دیا گیا تھا، آج کل ان کے تذکرے نہیں ہو رہے ہیں، بس ایک ہی پر فوکس ہے۔ یاد کرا دینا چاہیے لوگوں کو کہ پہلے یاد کیجئے کہ وہ کورونا جو دماغ کو ختم کر دیتا ہے، ذہانت کو چاٹ لیتا ہے، جو انسان کی صداقت و دیانت کو ختم کر دیتا ہے، وہ کورونا جو اخلاق و مارل کو اور اچھے بیہیویئر کو ختم کر دیتا ہے، وہ کورونا جو بھائی چارے کو کھا جاتا ہے، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ چین کے ووہان سے نکلنے والا جو کورونا وائرس ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ خطرناک وہ کورونا وائرس ہے، جو رمضان کی تربیت اور رمضان کی ٹریننگ کے عمل کو چاٹ جاتا ہے، جو رمضان کے شعور کو مٹا دیتا ہے، اور جو ایک رمضان کو بھی رسم بنا کے چھوڑتا ہے۔ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ مالک، وہ اللہ، وہ قادر مطلق جس کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے، یہ کائنات اس کی مٹھی میں ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے حکم سے ہو رہا ہے، وہ جب چاہے گا تو ہر کورونا کو مٹا دے گا۔ اس لیے اس سے لو لگائی جائے، اس سے رجوع کیا جائے، اس سے دعا کی جائے، اس سے بھیک مانگی جائے، اسی کے لیے نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، ہر عبادت اس کے لیے ہے، وہ ہے جو معبود حقیقی ہے۔ اس سبق کو یاد کرتے ہوئے رمضان المبارک کا پرجوش استقبال کیا جائے، اور یاد رکھا جائے کہ وہ بھیڑ لگانا اور بڑے بڑے مجمع دکھانا یہ اس کا اصل سبق نہیں ہے۔ اصل سبق ہے تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ مقصد ہے۔ یہ گھر میں اور زیادہ اچھے طریقے پر ہو سکتا ہے، اور وہاں ہو سکتا ہے کوئی بڑے میاں جاتے ہوں، تراویح پڑھ لیتے ہوں، گھر میں لڑکے اور لڑکیاں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہوں۔ اب گھروں میں راتیں گزاری جائیں قرآن کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، اچھی باتوں کے ساتھ، تو سبحان اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کا رمضان تمام پچھلے رمضانوں سے سب سے زیادہ بہتر ہوگا، شاندار ہوگا، تابناک ہوگا، مؤثر ہوگا، انقلابی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔